कुछ रब के बंदे ऐसे भी थे, उन्होंने कुरान जब गौर से पढ़ा, इन्होंने अहादीस मुबारका को बालग नजरी से देखा, इन्होंने सोहबत रसूल करीब से उठाई, तो उन्हें तय हो गया कि असल घर तो आखिरत का घर है। वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत खैर वाली भी है, हमेशा बाकी रहने वाली। जब ये तय हुआ तो फिर उन लोगों की सूरतें लोगों के सामने आई, तो उनकी जिंदगियां भी लोगों ने देखी, तो आश कर उठे। इन पहली सफ के जाहिदों को देखोगे ना, तो जब सबसे पहले नाम गिनोगे तो उनमें एक नाम हजरत उमर फारूक का भी मिलेगा। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद। कुछ लोग ऐसे भी हैं रिफ्स ज़दा, और ऐसे लोग जिन्होंने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सहाबा के बारे में जिनकी राय ठीक नहीं। आप हैरान होंगे कि जो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हजरत उमर के बारे में राय ठीक नहीं ना रखते, ये कमाल है ना। जो राय ठीक नहीं रखते, ये वो भी कहते हैं कि 10 साल से ज्यादा वक्त तक 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले इस शख्स ने अपने घर में 1 रुपया भी नहीं जाने दिया। आप इसे छोटी बात समझते हैं? बहता दरिया हो और बंदा कहे नहीं मैंने खुश्क रहना है, ये कैसे हो सकता है? यानी कट्टर मुखालिफ भी कहता है कि ना माले खजाना में से कोई उमर की जेब में आया है, ना उमर फारूक की औलाद की जेब में आया है। उन्होंने आने दिया ही नहीं। वो जो जुहद था ना, ज़हन बन गया था कि दुनिया नहीं इकट्ठी करनी, आखिरत बचानी है। और ये एक बात और भी ज़हन में रख लें, जुहद से मुराद ये नहीं कि बंदे की जेब में कोई शय ना हो तो फिर वो जाहिद होता है। हजरत सुलेमान भी जाहिद थे, पर उन्होंने दुनिया पर हुकूमत की है। जाहिद थे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम भी, पर हुक्मरान भी थे। कोई नहीं मिलेगा इतना बड़ा जाहिद जितने बड़े जाहिद और परहेजगार हजरत उस्मान गनी थे। पर घर में लाखों करोड़ों पड़े रहते थे। पैसा होना और बात है, लेकिन दिल पैसे से लगा होना ये और बात है। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी सारी पढ़ लो और गौर से पढ़ लो। माज़अल्लाह कोई नाकेदाना अंदाज में भी पढ़ ले, मुखालिफ आए मैदान में, एक बात माननी पड़ेगी कि दाएं बाएं आगे पीछे दौलतें फिरती रहीं, पर फारूक आजम की नजर को दौलत लुभा नहीं सकी। उनका ध्यान सीधा या बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रहा है या गुंबद खजरा वाले महबूब की तरफ रहा है। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। हजरत साद बिन अबी वकास कहते हैं, मुझे अल्लाह की कसम, उमर कोई हमसे मुकद्दम आदमी नहीं थे, लेकिन दर्जा बहुत ज्यादा ले गए। को पहले नहीं आए, उनसे पहले भी लोग आए। कोई ज्यादा आगे बढ़ बढ़ के ज्यादा काम नहीं किया। ये सही सनद से मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। हजरत साद बिन अबी वकास कहते हैं, अल्लाह की कसम एक बात थी, इसकी वजह से उमर साहब से आगे निकल गए। हुजूर वो क्या? फरमाने लगे, उमर ने दुनियादारी से दिल नहीं लगाया, माल से, लालच से, हिरस से, हवस से दूर रहे उमर। उनकी दुनिया से बेरगबती मारूफ ताबी हैं हजरत उबैद बिन उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु। वो फरमाते, मैंने हजरत उमर को ना जमरात की रमी करते देखा। हम अपने लफ्जों में कहते हैं शैतानों को कंकर मारना, हज के मौका पर। कहते मैंने जमरात की रमी करते देखा हजरत उमर को 11-12 जिलहज को। वो कंकर मार रहे थे तो मैं उनके पीछे था, तो सिर्फ पुश्त पुश्त पर ना 12 पेबंद लगे हुए थे कपड़ों। सिर्फ कमर मैंने देखी, क्योंकि सिर्फ पुश्त मेरी जान, 12 पेबंद लगे थे। लेकिन फरमाते हैं, जब उन्होंने रुख मेरी तरफ किया तो जलाल वही था जो हजरत उमर का होना चाहिए। मैं बड़ी दफा कहता हूं, मुझे फिर कह लेने दो यार, रोब कपड़ों का नहीं होता, किरदार का होता है। आप कपड़ों से रोब डालना चाहते हैं, बड़े बड़े मोबाइल हाथों में पकड़ के रोब डालना चाहते हैं, बड़ी गाड़ियों से उतर के रोब डालना चाहते हैं, कोई नहीं डलता। अब तो भाई दुनिया एक से एक बढ़कर है। रोब आपके किरदारो अमल का होगा, रोब होगा आपकी शख्सियत के विकार का, आपकी वफादारी का रोब होगा। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में जो जुहद था, अच्छा उन्होंने बहुत सारे गवर्नरों को पकड़ा, कहा तू रेशम का लिबास पहनता है, या तूने माल बना लिया है, चला इधर। और जब भी किसी को गवर्नर बनाते थे, पहले लिस्ट बनाते थे उसके पास क्या क्या है, और वो लिस्ट अपने पास रख लेते थे।
6 مہینے سال میں اگر اس کے مال میں اضافہ ہوتا تو فارغ کر دیتے، لیکن کوئی بندہ انگلی بھلا کیوں نہیں اٹھاتا تھا؟ یہ بھی سمجھے، کوئی انگلی اس لیے نہیں اٹھاتا تھا کہ پتا تھا کہ اگر ہمیں ڈانٹتے ہیں نا تو گھر اپنے بھی کوئی چیز نہیں لے کے جاتے۔ صحابہ فرماتے ہیں جناب عمر جب حج کرنے گئے اور امیر المومنین گئے اور امیر وقت اس وقت خطبہ حج دیتے تھے، نمازیں پڑھاتے تھے، فرماتے ہیں کوئی کسی قسم کا پروٹوکول نہیں تھا۔ جہاں گرمی زیادہ ہوتی تھی ویسے درخت کے نیچے آرام کرتے تھے، جہاں گرمی زیادہ ہوتی تھی وہاں حضرت عمر اپنی چادر اتارتے تھے، درخت کی ٹہنیوں پہ ڈال لیتے تھے، چھاؤں ذرا گھنی ہو جاتی تھی، اس کے نیچے آرام کر لیتے تھے۔ اگر کہیں جگہ پتھریلی ہو جاتی تو وہ زمین پر چادر بچھا لیتے اور وہیں آرام کرتے۔ اور ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ جب امیر وقت اس طرح کا ٹائم گزارتا ہے تو پھر غریبوں کو بھی غریبی یاد نہیں رہتی، پھر کلچر ہی بدل جاتا ہے ملک کا، پھر کوئی بندہ شکوہ نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے یار مطلب جب ہمارا امیر اس طرح ہے، سارے حضور کے لیے دعائیں مانگے اور حضور دعا مانگے یا اللہ مجھے عمر نہیں عطا کر دیتا، اے اللہ عمر کو مسلمان کر دے، اسلام کو عزت دے دے، سب حضور کو مانگ رہے ہیں۔ کریم نے دعا، آپ بھلا کس بندے کا ذکر کر رہے ہیں جو مرید مصطفیٰ نہیں مراد مصطفیٰ ہے؟ حضور نے مانگ کے لیا، اللہ سے مانگ کے لیا، نبی کریم نے مانگ کے لیا۔ عمر جب گئے نا کلمہ پڑھنے، واقعہ آپ نے سنا ہے، ہمشیرہ سے قرآن پاک سنا اور پھر حضرت عمر کہنے لگے نہیں بہن اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو اس طرح کر میرے ہاتھ میں باندھ لیتا ہوں، گلے میں تلوار لٹکا لیتا ہوں، میں کروں آیا سا مار مقامنے نوں، ہن تسی مینوں مار دے لے چلو، اوے متے عمر دی عمر ہی برباد ہو جائے جتھے عمر سوار دے لے چلو، لے جاؤ نا۔ دار ارقم میں حضرت عمر کلمہ پڑھنے آ رہے، دروازے پہ حضرت امیر حمزہ کھڑے، شور پڑ گیا عمر آ گئے عمر آ گئے عمر آ گئے۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کیا ہوا اگر عمر آ گئے تو؟ اچھے ارادے سے آئے ہیں تو استقبال کریں گے، اور اگر کوئی ارادہ گڑبڑ ہے تو اگر وہ عمر ہے تو میں امیر حمزہ ہوں، آج پتہ چل جائے گا، آ گئے ہیں تو آنے دو۔ پیچھے حضور تشریف فرمائے، کریم بول پڑے، فرمایا حمزہ ذرا جلدی نہ کر، جلدی نہ کر، کیوں بھلا؟ گویا فطرت مسکرا کے کہہ رہی تھی حمزہ وہ کوئی آئے تو نہیں نا، انہیں تو بلایا گیا ہے، انہیں تو دعا مانگ کے بلایا گیا ہے، وہ تو بلائے گئے ہیں، تو بلا کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ یہ کچھ لوگ نا پسند نہیں آ جاتے، یہ کچھ لوگ پسند نہیں آ جاتے، قبول نہیں ہو جاتے، کچھ لوگوں کو مانگ نہیں لیا جاتا، کچھ کو رکھ نہیں لیا جاتا، کچھ لوگوں کو کہہ نہیں دیا جاتا تو نے جانا نہیں۔ تو کسی نے کہا تھا عشق اجرت طلب نہ تھا ورنہ ہم تیرے در پہ نوکری کرتے۔ کچھ تو تڑپتے ہیں نا، تو کچھ کو کہا جاتا ہے یار تو آ جانا، تو رہ جانا۔ وہ حضرت عمر تو وہ ہیں جنہیں کریم نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے مانگا ہے۔ اور پھر کبھی جو حضرت عمر کے بارے میں حضور نے کہا ہے نا، جو محبوب نے فرمایا ہے، حضور نے جو ان کے لیے فرمایا ہے، اس پر کبھی بندہ غور کرنا۔ حضور فرمانے لگے لوگوں سنو میں نے رات خواب دیکھی ہے، خواب میں نے دودھ پیا ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے بخاری میں، فرمایا میں نے اتنا پیا ہے دودھ، اتنا پیا ہے کہ میرے ناخنوں سے بھی نظر آنے لگا۔ حضور فرمانے لگے دودھ پھر بھی بچ گیا۔ حضور فرماتے ہیں پتہ میں نے وہ دودھ خواب میں کسے دیا ہے؟ یا رسول اللہ فرمائے عمر خطاب کو دیا ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ نے دودھ پیا ہے اور بچا ہوا عمر کو دیا ہے، خواب آپ نے سنائی ہے، تو حضور تعبیر بھی تو آپ نے ہی بتانی ہے، تو یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے اس کی تعبیر علم ہے، کہ عمر فاروق کو جس طرح اللہ نے مجھے علوم دیے، عمر کو بھی علم دیا، اس کی تعبیر علم ہے، اس کی تعبیر وہ نور معرفت ہے۔ یہ پتہ ہے دودھ اور علم کی آپس میں تشبیہ کیا ہے؟ ہمارے مفسرین فرماتے ہیں جس طرح دودھ جسمانی غذا ہے نا، علم روحانی غذا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا علم، فقاہت، سمجھداری، معاملہ فہمی، اصول پسندی، ان کے مزاج میں ٹھہراؤ، ثابت قدمی کیوں نہ ہو، جب حضور اپنے ہاتھوں سے دودھ پلائیں اور کئی دفعہ پلائیں، ایسا کی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ اور ایک صاحب کہنے لگے کہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے،
मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इससे मुराद इल्म है, फारूक आजम का इल्म। एक दिन फिर हुजूर बोले, फरमाया मैंने रात ख्वाब देखी है। अजीज दोस्त, आप गौर करें बात पर, तो कैसी खिली बात हो, यानी सारी दुनिया कहती है हुजूर को ख्वाब में देखे। ये बुखारी है, हुजूर फरमाने लगे मैंने ख्वाब देखा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या? फरमाया मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब में देखा लोगों ने कमीजें पहनी हुई हैं, किसी की कमीज पेट तक है, किसी की पेट से भी ऊपर है। हुजूर फरमाते हैं फिर मैंने ख्वाब में उमर को देखा। उमर फारूक ने इतनी लंबी कमीज पहनी, इतनी लंबी कमीज पहनी कि नीचे घिसट रही थी। हुजूर ख्वाब सुना के चुप कर गए। या रसूलल्लाह करम नवाजी करें, ताबीर भी तो बताएं ना। तो रसूल करीम ने फरमाया इसकी ताबीर दीन है। गोया फरमा रहे इतना लंबा कुर्ता हजरत उमर ने पहना है कि उमर तो दीन के अंदर लिपटे हुए हैं। सिरापा दीन, उठना दीन, बैठना दीन, बोलना दीन, आना दीन, फैसला करना दीन। उमर का हंस देना भी दीन, उमर का रो देना भी दीन, फारूक आजम का बदर में खड़े होना भी दीन, ओहद में आना भी दीन। और उमर तो दुनिया से जा रहे थे, आखिरी वक्त था, जख्म लगा हुआ था, खून बह रहा था, उम्मत रो रही थी। दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे। हुण मैं कित्थों लब्बां उमर बहादुर जेड़ा मैनू सीने लावे। सब लोग परेशान थे, पर उमर सिरापा दीन है ना। उमर फारूक शदीद अलील है, खून बह रहा है। सामने से एक नौजवान गुजरा तो उसका तामद, उसका पाजामा, उसकी शलवार टखनों से जरा नीचे थी। तो हज़रत उमर कहने लगे पुत्र ये ऊंची कर ले, ये मेरे नबी का तरीका है। ऐन उस वक्त भी फारूक आदम दीन की ओ ले सजना सा तोड़ ही नहीं भाई, असी जान भी दिती ते राह तेरे, ले सजना सा तोड़। आखिर तक पानी परन ना सुहेलियां ते ओ रंगा रंग कड़े, भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। और मेरे महबूब ने दुनिया में सामने बिठा के कहा, सही हदीस में मौजूद है, फरमाया उमर मैंने जन्नत में तेरा घर भी देख लिया है। उमर दरवाजे पे हूर भी बैठी थी, मैं अंदर जाने लगा था, फिर मैंने कहा उमर बड़ा गयूर है। माना क्या है? शारहीन कहते हैं माना ये है कि हुजूर ने खुद ही कानून बनाया ना, किसी के घर जाएं तो इजाजत लेके जाएं। उमर मैं अंदर जाने लगा था, फिर मैं रुक गया। उमर बात सुन के रो पड़े। मैंने बड़ी तारीख की किताबों में पढ़ा है कि हजरत उमर बड़े मिजाज के सख्त थे, पर सजनों मैंने ना दर्जनों किताबों में ये भी पढ़ा है कि इतना रोता भी कोई नहीं था जितना उमर रोते थे। चेहरे पे आशिक दा काम ही रोना धोना, ये बिना रोयो नहीं जे मंजूरी, ते आशिक सदा ही रोंदा रहिंदा है, भावें वसल होवे ते भावें दूरी। आंखें हर वक्त तर रहती थी, हर वक्त तर। दिल ते बोझ पवे जिस वेले ते फिर बोझ उठावन अखियां। हजरत फारूक आजम की आंखें तर रो पड़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं आप पर गैरत करता। हुजूर उमर को तो जो मिला है महबूब के कदमों के सदके मिला है। हजरत फारूक आजम का मिजाज। और फिर कभी ना रिजा में उतर कर, जो लोग रिजा वाले थे वो रिजा पा लेते। सानू कैद सजन दा गहना है, वो जिंज रखे असा ओंज रहना है। फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सब की खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा, तो तेरी गली से जाए क्यों। क्यों बंदा रजा से इधर उधर हो, तय कर लेते हैं कुछ लोग, वो सारी जिंदगी गुजार देते हैं दरवाजा महबूब पे। उमर ने गुजार दी उमर, सारा वक्त गुजारा सैयदना फारूक आज़म। अपनी जिंदगी इधर उधर नहीं गुजारी, मन जू लिया, तय जू कर लिया। एक दर फड़िए, फिर उन्हें मोहकम फड़िए, फिर उसते ही हो के मरिए। पकड़ जुली, तय जू कर, गुजार दी उमर, खत्म हो गई। दुआ करो जिसकी कहीं लग गई है उसकी तोड़ भी चढ़ जाए। कोई ना सबब कोई जे महबूब बुलावे एकदम ते सिर नू पैर बनाइए। जे महबूब बुलावे एकदम सिर नू पैर बनाइए। वो कदे सिर मंगे ते सिर दे दइए, कदे भी देर न लाइए। यार दा कदे भी गिला न करिए, पावा सहक दे ही मर जाइए। यार दा कदे भी गिला न करिए, पावा सहक दे ही मर जाइए। ओ सजना यहाँ ते लाइए ही ना, जे लाइए ते फिर तोड़ नहीं पाइए। यहाँ ते लाइए ही ना,
ایک دفعہ حضور کی زبان نے نور سے نکلا، ایک دفعہ صرف، کہ ایک اویسے کرنی ہے. یہ صحیح مسلم ہے. ایک دفعہ نکلا، ایک اویس کرنی ہے. کرن کی شاخ ہے مراد، اس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں. باپ کا نام عامر ہے، اویس بن عامر کہلاتے ہیں. برس کے نشان تھے. یہ دیکھو، یہ ساری نشانیاں حضور نے بتائیں. کتنی جگہ آپ نے سنا ہے حضور نے دیکھا نہیں انہیں. او یارو، کوئی ضروری تو نہیں نا کہ کوئی ظاہری طور پر ملے تو تبھی پتہ چلتا ہے. محبوب کو پتہ ہے کون کہاں کہاں بیٹھ کے روتا ہے. لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں. کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی، کتنی مزے کی بھیک. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی. او دیکھو نا، روزے دے دوالے نے غلام دیا ٹولیاں. وہ ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں. اور بڑی امید ہے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، ہم بھی جائیں گے. اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، تو مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. ایک دفعہ حضور نے فرمایا، عمر، ایک اویس بن عامر نام کا شخص ہے، کرن کا ہے. مراد ایک شاخ ہے قبیلے کی، اس سے تعلق رکھتا ہے. ماں کا بڑا فرما بردار ہے. کہ دیکھیں حضور غلاموں کی نشانیاں بتا رہے ہیں. غلاموں کی بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے. اور بندہ مٹ جائے نا آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے. فرمایا برس کے نشان ہے چہرے پہ. برس ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا. درہم کے مطابق نشان ہوگا. ماں کا فرما بردار ہے. اور حضور نے فرمایا، عمر، اس بندے کی شان اتنی ہے کہ وہ اگر اللہ کو کوئی قسم دے دے تو رب پوری کر دیتا ہے. فرمایا اگر عمر تیری ملاقات ہو گئی نا تو اسے اپنے لیے دعا کرا لینا. بس طے کر لیا حضرت عمر نے. جو بندہ ابھی یمن سے آئے، عمر پوچھیں، اویس کو جانتے ہو؟ اویس کو جانتے ہو؟ جو بھی ملے نا، حضرت عمر پوچھیں، اویس کو جانتے ہو؟ ایک وقت وہ آ گیا کہ حضرت اویس خود ہی آ گئے. حضرت عمر کی ملاقات ہو گئی. آپ ذرا دیکھنا، نشانیاں بتا رہے. کہنے لگے آپ کا نام اویس بن عامر ہے، مراد کی شاخ سے ہیں، یہ چہرے پر نشان ہیں، ماں کے فرما بردار ہیں. کہاں؟ کہنے لگے اٹھاؤ پھر ہاتھ میرے لیے دعا کرو. حضرت اویس بن عامر، اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، عمر میں آپ کے لیے دعا کروں؟ فرمایا کرو نا، اس لیے کہ مدینے والے حبیب نے کہا تھا دعا کرانا. حضور نے کرو نا دعا، ہم نے تو طے کر لی. ایک نقشہ محبوب نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ وہاں سے آئے گا. ایک دفعہ وہ نقشہ بتایا تھا کہ وہ کرن کا، یمن کا. ایک دفعہ کہا تھا وہ آئے گا. بس پھر میری عمر مدینے تے ٹپیاں دی تصویر بناؤندے ہی گزر گئی. ساری زندگی پوچھا اویس تو نہیں نام. پھر وہ مل گئے تو کہا دعا کرو. دعا کرائی. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی سے کہنے لگے، آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ سارا کچھ صحیح حدیث میں موجود ہے. تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے، میں کوفے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں. کہا میں کوفے کے گورنر کے نام خط لکھ دوں کہ اویس آ رہا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے، نا 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 نا، ہمیں پروٹوکول نہیں چاہیے. میں نا سادہ رہنا پسند کرتا ہوں. اسی کسے دیکھو جو نہیں جلگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، بس کونے میں پیچھے. ہم کوئی اسٹیج کے شوقین لوگ ہیں، ہم کوئی نعروں کے شوقین لوگ ہیں، ہم کوئی تصویروں کے شوقین. تو پیچھے بیٹھنا بس، کسی کو نظر آئے نہ آئے. عمر نے تو خود بتا دیا نا کہ مدینے والے کی نظر میں ہیں آپ نظر میں ہیں. مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. جب ان کی نظر میں ہے تو پھر کیمرے کی نظر میں آئے چاہے. حضرت اویس کہنے لگے ضرورت کوئی نہیں، میں پیچھے رہنا پسند کرتا ہوں. تو حضرت عمر نے کوفے بھیج دیا. ایک بڑا رئیس آیا حضرت عمر سے ملنے کوفے کا. تو جناب عمر فرمانے لگے، اویس کرنی کو جانتے ہو؟ کہ حضور جانتا تو ہوں اویس بن عامر کو، جانتا تو ہوں حضرت اویس بن عامر کو، لیکن وہ تو پیچھے پیچھے رہتے ہیں، گھر بھی ان کا سادہ، حالات بھی زیادہ وسعت والے نہیں. حضرت عمر کہنے لگے تمہیں بندے کی شان کا نہیں پتا. وہ بندہ حج کرنے آیا ہوا تھا مکے، حضرت عمر سے ملے، کوفے کے رئیس تھے. تو حضرت عمر کہنے لگے واپس جانا تو اسے دعا کرانا. یہ رئیس واپس گئے. حضرت اویس سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہنے لگے میرے لیے دعا کریں. وہ کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ دعا کریں. کہ نہیں آپ کریں. کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ کریں.
कहने लगे नहीं आप करें। तो हजरत अवैस समझ गए, कहने लगे उमर से मिल के आए। हजरत आसिम बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये सैयदना फारूक आजम के बेटे थे, मिस्र गए तो लोगों को पता चला हजरत उमर के बेटे आए। लोगों ने तोहफे दिए, बड़ी बड़ी चीज़ें आपको दी, हजरत उमर का बेटा आया, बड़े गिफ्ट दिए। तो साहिबजादे वापस आए तो उनके पास बड़े तहाइफ थे। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो फरमाया इधर लाना तोहफे। काबा जी लोगों ने मुझे दिए हैं। फरमाया तूने क्यों बताया था कि मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूँ? का हुजूर उनको वैसे ही पता चल गया। फरमाने लगे पुत्र ये तोहफे तुम्हें इसलिए मिले हैं कि तुम अमीर के बेटे हो, ये तोहफे तुम्हारा हक नहीं, क्योंकि तुम्हें इस कुर्सी की वजह से मिले हैं और ये कुर्सी मुसलमानों की है, लिहाजा ये हक भी मुसलमानों का ही है। ये ला सारे माले गनीमत में जमा किए जाए। आप अपने घर से जब एहतसाब शुरू करते हैं, अपने घर से, और ये याद रखें ये जो लोग आते हैं आपके बच्चों को नवाजने के लिए, ये उन्हें खराब करते हैं, बिगाड़ पैदा करते हैं, ये अजीबो गरीब सी चीजों में मुब्तला कर देते हैं, बच्चों का नुकसान होता है कल कलाम। फिर जो शापर अच्छा लेके आए पीर साहब के बच्चे जरा उससे प्यार से मिलते हैं, नुकसान हो जाता है, ये दस्ते नगर हो जाते हैं, ये लोगों की तरफ जीते हैं, दूसरों पे डिपेंड करने लगते हैं। हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले तो एक कलीन बड़ा सोना था, तो आपने हजरत उमर के घर भेज दिया कि चलो उनके घर में उनकी अहलिया बिछा लेंगी। कहीं से तोहफा आया। फिर वो जिस कमरे में माले गनीमत और ख़जाना रखा जाता था उसकी सफाई कर रहे थे तो एक दिनार मिल गया। तो वो दिनार बचे सारे जा रहे थे, तो उनमें से हजरत उमर के एक बेटे को छोटे को बुलाया और बुला के कहा पुत्र ये दिनार ले लो। हजरत उमर ने देखा कि बेटे के हाथ में दिनार भी है और घर में कालीन भी है। एक मौके पे वो कालीन गया, एक मौके पर बच्चे को एक दिनार दिया। तो हजरत उमर अपनी अहलिया से पूछने लगे ये कहाँ से आया कालीन? का जनाब अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा है। बेटे से पूछा दिनार कहाँ से आया? कहा मुझे उन्होंने ही दिया है। आपने वो दिनार भी लिया और कालीन भी लिया और उसको लपेटा और जनाब अबू मूसा अशअरी को बुलाया और इतने सख्त नाराज थे, फरमाने लगे अबू मूसा अशअरी से कहना मेरे पास पैदल आए, घोड़े पे ना आए। और जब आए हजरत अबू मूसा अशअरी तो जनाब उमर इतने नाराज हुए कि वो कालीन लपेट के तो उनके सर पे मार दिया। फरमाने लगे पकड़ो अपना दिनार, तुम्हें पूरे मदीने में मेरे बेटे के अलावा कोई और नहीं मिले था जिसे तुम खराब कर सको, मेरा पुत्र ही मिला था बिगाड़ने की, किसने इजाजत दी तुम मेरे बेटे को दिनार दो? क्यों लाए तुम मेरे घर में कालीन? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगी मैं जमीन पे सोने का आदी हूं, जमीन चटियल भी हो तो रब का बंदा बन के सोता हूं तो अल्लाह मुझे आराम और सुकून की नींद अता फरमा देता है। मुझे तुम्हारे मखमलों की और कालीनों की जरूरत नहीं है। एहतसाब यहाँ से शुरू होता है भाई। यहाँ हम ना अपने घर में बैठ के मायूस मायूस बातें करते हैं और फलाने के बच्चे कहाँ पहुँच गए, फलाने के बाद बड़ा पैसा आ गया, मैं कच्चे मकान में रहूँ, मैं ये करूँ, देखो मुझे नहीं सूरी। ये तो आप मायूसी वाली बातें कर रहे हैं, ये तो आप कमज़ोर बातें कर रहे हैं। ये तो इस तरह की बातें तो हारे हुए लोग करते हैं। इस तरह का लबो लहजा तो उन लोगों का होता है जो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। ये आपने किस तरह का लबो लहजा और अपने बच्चों को आप भिखारी बना रहे हैं ताकि दूसरों को देखें तो मायूस हो जाएं? उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। आपका जो एहसास है वो इतना खूबसूरत हो, आपके लहजे के अंदर इस कदर ठहराव हो, आपको इत्मीनान आ चुका हो, और आपके बच्चे कभी भी कंपैरिजन न करें अपना किसी के साथ, कभी भी उन्हें करने ना दें। आप कभी वो कभी ये बात ना करें कि फलाने ज़्यादा अच्छा खाते पीते हैं तो हम किधर हैं, करने ना दें उन्हें बताएं कि बेटा अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। उनको बताएं कि जो तुम्हारे पास है ये खुदा का अतिया है, इसी पर तुमने कनात करनी कभी भी। हजरत ज़ैद बिन हारसा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा प्यार था। फिर उनके बेटे हुजूर के गुलाम ज़ादे हजरत उसामा बिन ज़ैद के साथ भी हुजूर बड़ा प्यार करते। लेकिन ये तो मुसल्लमा हकीकत है ना कि अजमत और शान तो सैयदना फारूक आज़म की ज़्यादा है। उम्मत का इत्तेफाक है कि नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा जनाबे सिद्दीक़ अकबर का, और फिर अल्लाह ने मकाम अता किया हजरत फारूक आज़म को। ये बड़े लोग थे। एक दफ़ा माल तकसीम हो रहा था तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना हजरत उसामा बिन ज़ैद को 4000 दिनार दिए और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को 3000 दिनार दिए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर घर जाके कहने लगे अब्बा जी उसामा में वो कौन सी खूबी है जो मेरे अंदर नहीं, और उसामा के बाप में वो कौन सी खूबी है जो आपके अंदर नहीं। तो हजरत उमर की आजिज़ी देखिए,
حالانکہ بالاتفاق دنیا جانتی ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، پھر بھی پتہ اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں او سن یار، وہ خدمت گزار ہیں نبی پاک کے، وہ بھی حضور کے گھر میں ڈیوٹی کرتے، نوکری کرتے، اور ان کے بیٹے بھی حضور کی نوکری کرتے، یہ خدمت گزار ہیں۔ فرمانے لگے اگر تو نے پوچھ لیا تو سن، پھر میری تو رائے یہ ہے کہ تیرے سے زیادہ اسامہ بن زید حضور کی نظر میں پیارے ہیں، اور اسامہ کا باپ تیرے باپ سے زیادہ نبی پاک کا پیارا ہے۔ کوئی کمپیریزن کرنے نہیں دیا، بچوں کو کسی ایسی جگہ کھڑے ہونے نہیں دیا، فرمایا یہ وجہ ہے، یہ انداز ہے کہ تو زیادہ پیارا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہیں کرتے تھے، ذرا برابر بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص اور مال آتا تو اپنے رشتہ داروں کو نوازنے سے بچتے۔ مال غنیمت آتا ہے نا، ہمارے یہاں تو اللہ خیر کرے جب کوئی بندہ کونسلر بنتا ہے، چیئرمین بنتا ہے، تو ٹھیکہ کس کو دیتا ہے؟ کوئی چلو بھتیجا مل جائے، کوئی بھانجا مل جائے، کوئی چھوٹا بھائی، اسے بھی کام مل جاتا ہے ساتھ۔ نوازنے پہ لوگ آتے ہیں تو وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں کو میرا ہے، وہ ٹینڈر ہی ان کے نام کے پاس ہوتے ہیں جن کی طرف ذرا نظر کرم زیادہ ہوتی۔ حضرت عمر فاروق مال تقسیم کر رہے تھے تو بیٹی آگے کہنے لگی ابا جی رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے، آپ سب کو دیتے ہیں، آپ کے اپنے آپ کے قریب ہی نہیں آتے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کیا لفظ کہے، کیا حقیقت ہے، کیا حسن ہے۔ فرمانے لگے پتر یہ مال تیرے باپ کا نہیں مسلمانوں کا ہے، جب تیرے باپ کا ذاتی مال ہوگا تو اپنے رشتہ داروں کو دے گا، یہ مسلمانوں کا مال ہے، یہ اسی حساب سے تقسیم ہوگا جو عدل کا حساب ہے، جو ترازو ٹھیک ہے۔ فرمایا تو مجھے یہ مشورہ نہ دے، یہ مسلمانوں کا مال۔ یہاں سے نظام احتساب شروع ہوتا ہے، یہاں سے انسان آگے بڑھتا ہے، اور پھر کوئی تکلف نہیں کسی پر حضرت عمر کا، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار رہ چکے ہیں مکے کے، بڑے آدمی، لیکن نظام احتساب میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق مکہ مکرمہ گئے تو لوگوں نے کہا حضور جناب ابو سفیان نے نا گلی میں پتھر رکھے اور بہت سارے لوگوں کو رستوں میں تکلیف ہو رہی ہے، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لوگ کہہ دیتے تو وہ بھی اٹھا دیتے، لیکن لوگوں نے چونکہ وہ سردار تھے، بڑے تھے، تو لوگوں نے ان سے کہا نہیں۔ حضرت عمر جب آئے تو کہا تو جناب عمر نے پرواہ نہیں کی، خود آئے جناب ابو سفیان سے کہا یہ پتھر آپ نے رکھے؟ کہا حضور ہاں۔ فرمایا یہ بھی اٹھائیے، یہ بھی اٹھائیے، یہ بھی اٹھائیے۔ جب وہ اٹھا رہے تھے تو حضرت عمر کہہ رہے تھے شکر نہیں اللہ کا کہ عمر کہہ رہے ہیں اور ابو سفیان مانتے جا رہے ہیں، شکر نہیں۔ یہ نظام احتساب ہے کہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مسلمانوں کو وہ کسی تکلیف میں کسی بھی صورت میں مبتلا کرے، کہیں بھی کسی جگہ بھی، اس کو یہ والی اجازت نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ایک اور بات تھی، میں کئی دفعہ یہ بات کہتا ہوں اور مجھے ذاتی طور پر اس کا بڑا تجربہ ہے۔ کچھ لوگ نا خوشامد پسند ہو جاتے ہیں، بڑی عمدہ تعریف کرتے ہیں، اوئے ہوئے ہو پول باندھتے ہیں پورے، آپ کے پاس آئیں گے تو کہیں گے جناب آپ سے زیادہ اچھا بندہ ہی کوئی نہیں، تو وہ نا آپ سے کام نکلواتے ہیں۔ پھر وہ کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو اسی طرح کا رویہ وہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ عام لوگوں میں بھی مرض ہوتا ہے، عام لوگوں میں بھی۔ اور بادشاہ ہو بندہ اگر، پھر تو اس کا دل کرتا ہے میں اگر بادشاہ سلام ہوں تو 2-4 بندے دیہڑی پہ رکھ لوں پر میری تعریف ضرور کریں۔ پابندی ہوتی ہے، لوگ یہ کام بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ اور شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے خوشامد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بھی بڑے مضبوط تھے۔ ویسے مجھے اور آپ کو اچھا کون لگتا ہے؟ ہماری غلطیاں بتانے والا؟ ہمارے ایسا فرمایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کی باتوں پر بھی غور رکھو، تمہارے دشمن تمہیں نکھار دیتے ہیں، تمہارے اندر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ تمہیں پتہ چل جاتی ہیں کہ یہاں میری اصلاح ہو رہی، ان پر غور کرو وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی تعریف کی ایک بندے نے، کمال تعریف کی، وہ اس کا خیال تھا کہ رزلٹ بڑا شاندار آئے گا، بادشاہ کی تعریف ہوتی تھی تو پھر تھیلی جاتی تھی اشرفیوں کی، کمال رزلٹ آئے گا۔ تو حضرت عمر جب وہ پوری کر چکا نا بات تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک ہی کر دیا ہے، خود بھی تباہ ہوا ہے مجھے بھی تباہ کر دیا۔ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ ایک بندہ اور آیا اور اس نے آ کے کہا کہ پوری امت میں سب سے افضل ہے فاروق اعظم آپ ہی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے تجھے تیری ماں روئے، ابو بکر تجھ سے بھی افضل تھے، تیرے باپ سے بھی افضل تھے، اور صدیق اکبر مجھ سے بھی افضل ہے اور میرے باپ سے بھی افضل ہے، یہ تو کس طرح کی بات کر رہا ہے؟
یہاں ہر شے ہضم نہیں ہو جاتی، فوری طور پہ لوگ ڈکار بھی پورا نہیں لیتے۔ قرآن مجید نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے منہ سے نہ کہو میں پاک صاف ہوں، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے پرہیزگار کون ہے۔ اپنے منہ سے تعریفیں کرتے کراتے ہو، یہ مزاج چھوڑ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک آدمی نہ چلتا تھا وہاں تو بڑا متکبرانہ چال کے ساتھ چلتا، حضرت عمر نے دیکھا، یہاں تک احتساب فرماتے تھے، زمین پہ زور زور سے پیر پٹکتا، چال بڑی اس کی متکبرانہ، لوگ بڑے پریشان ہوتے۔ حضرت عمر نے ایک دن سمجھایا، باز نہیں آیا، اگلے دن پہ درہ نکال لیا، لگائے 4 درے، فرمایا آج کے بعد نہ چلنا اس طرح مدینے میں پیر پٹک پٹک کے۔ اس وقت اسے غصہ لگا، لیکن کچھ دیر کے بعد نا جب غصہ اترا تو حضرت عمر کے پاس آیا، کہنے لگا حضور اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے درے نہیں مارے، آپ نے تو شیطان بھگا دیا جو میرے ساتھ چمٹا ہوا تھا، چمٹا ہوا شیطان آپ نے مجھ سے بھگا دیا ہے۔ یاد رکھیں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں متکبرانہ چال کے ساتھ چلتا ہے نا، قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ رب اس سے ناراض ہوگا۔ متکبرانہ چال سے نہیں چلیں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ خیال کرتے، اور پتہ کس طرح کا آپ کا مزاج تھا، فرماتے تھے تقسیم کرو، دوسروں کا بھی خیال رکھو۔ جس طرح بندہ دیوانہ وار نہیں لوگوں کا خیال رکھتا کہ بندہ بگڑے کوئی نہ، دیوانہ وار۔ کچھ لوگ تبلیغ کرتے ہیں رسمی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی اصلاح میں دیوانے ہو جاتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو جائے، یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو جائے، یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو جائے۔ کچھ لوگ کڑی نگرانی کرتے ہیں کہ انسان بگڑنے نہ پائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا گوشت والی دکان کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے کئی دنوں تک۔ وہ کہنے لگا حضور یہاں کیا ہے؟ فرمایا تو اپنا کام کرنا۔ گوشت والی دکان پہ بیٹھے، کام کر اپنا، نگرانی کرنے لگے حضرت عمر۔ پھر آپ نے نا وہ بندے پکڑ لیے، کون؟ جو 2 دن مسلسل گوشت خریدنے آئے، پکڑ کے کھڑا کر لیا، فرمایا تو کل بھی گوشت لینے آیا تھا؟ حضور ہاں۔ فرمایا آج پھر کھائے گا؟ حضور جی۔ تو آپ فرمانے لگے کیا تیرے محلے سے غربت ختم ہو گئی ہے؟ تیرے رشتہ دار سارے پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، تو 2 دن گوشت لینے آتا ہے؟ فرمایا آج کے بعد مسلسل گوشت لینے آیا تو درے سے ماروں گا، خبردار یہ کام نہ کرنا۔ یہاں تک نظام احتساب کا جب خیال رکھا جائے پھر حالات بگڑا نہیں کرتے، پھر وہ قابو میں رہا کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترتیب کے ساتھ اصلاح کرتے، اس ترتیب کے ساتھ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات آخر میں عرض کرنی ہے، وہ میں بھی اپنے اوپر لاگو کروں، آپ بھی غور کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا خط لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو۔ آپ فرمانے لگے یاد رکھنا جو گورنر، جو امیر اپنے رب کریم کی فرما برداری کرتا رہتا ہے نا، اس کی رعایا بھی اس کی فرما برداری کرتی ہے، اور جو لوگ اپنے رب کریم کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں پھر جنہوں نے ان کی فرما برداری کرنی ہوتی ہے وہ ان کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے سپہ سالاروں کو خط لکھے تھے، فوج کے جو جرنیل تھے، کمانڈو تھے، ان کو خط لکھے تھے، فرمایا جو سپاہی نماز نہیں پڑھتا اسے فوج سے نکال دو، اور ساتھ لکھا تھا یاد رکھو جو رب کا وفادار نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے، نکال دو ان لوگوں کو، فوج سے الگ کر دو۔ ہم آج جو بے پناہ پریشان ہیں، ہمارے بچے بات نہیں مانتے، شاگرد بات نہیں مانتے، ہم شکوے کرتے ہیں، بے ادبی بڑھ گئی۔ ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا بڑوں کی بارگاہوں میں، جو میری طرح کے بڑے بنے ہوئے ہیں، بزرگوں سے نہیں بات کرتا، ان سے میں کہوں گا کہ ہمیں ایک دفعہ اپنے اوپر بھی تو غور کر لینا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جب تک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، جب تک ہم تقوی کے معیار پر تھے، ہماری بات ماننے والے ہماری بات مان رہے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس معیار سے ہل گئے ہیں تو اب جو ہمارے فرما بردار تھے وہاں سے ہل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، خود پسندی کا جو ماحول ہوتا ہے اس سے لوگوں کو ہمیشہ نکلنا چاہیے۔ حضرت عمر کے ایک صاحبزادے نے کنگھی کر لی، اچھا لباس پہن لیا تو درہ مارا جناب عمر نے، تو آپ کی بیٹی کہنے لگی ابا یہ تو بالکل جائز ہے، اچھے کپڑے پہننا، اچھا لباس پہننا اور سر میں کنگھی کر لینا، اس پر درہ کیوں مار دیا؟ تو آپ فرمانے لگے بیٹا یہ خود پسندی میں مبتلا ہونے لگا تھا، یہ اپنے آپ کو بہت بھلا سمجھنے لگا تھا، اس کا خیال تھا کہ میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں، یہ اس مقام پہ جا رہا تھا جہاں اس کی تربیت رک جاتی، اس لیے درہ مارا ہے۔ ایک دفعہ حکومتی معاملات کے اندر آپ کی اہلیہ نے مشورہ دینا چاہا، بڑے کام بیویاں نہیں کرتی، بڑے بڑے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی، ہمارے بر صغیر میں وہ بادشاہ نہیں گزرا
کہ جو فیصلہ کرتا تھا تو کرسی پہ بیٹھ جاتا تھا اور پردے کے پیچھے اس کی بیوی بیٹھ جاتی تھی، اور جب وہ فیصلہ سنانے لگتا تو یوں گردن پیچھے کرتا اور اہلیہ جو کہتی وہ فیصلہ سنا دیتا۔ لیکن ایک دفعہ خاتون نے ایک آدمی کو حضرت عمر نے معزول کیا تو آپ کی اہلیہ نے، اس آدمی کی اہلیہ حضرت عمر کی اہلیہ سے ملی ہوں گی، تو خاتون نے ذرا سفارش کرنی چاہیے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عصا تھا، ڈنڈا تھا، 2-3 دفعہ زمین پہ مارا، فرمایا تمہیں کس نے اجازت دی ہے حکومتی معاملات میں مشورہ دینے کی؟ یہ مشورہ مولا علی دیں گے یا عثمان غنی دیں گے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک باغ میں حضرت عمر کے ساتھ میں گیا، حضرت عمر پہلے پہنچ گئے، میں بعد میں گیا، تو درمیان میں نا ایک درخت کا فاصلہ تھا، اس بندے کی بات کر رہا ہوں جسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت دی، ان کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں فرمایا شیطان تجھے دیکھ کے رستہ ہی بدل جاتا۔ فاروق اعظم کے ساتھ میں گیا، درمیان میں ایک درخت صرف رہ گیا تھا، حضرت عمر فاروق اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اے عمر ابن خطاب اللہ سے ضرور ڈر، ورنہ اللہ تجھے ضرور عذاب دے گا، ڈر جا اللہ سے، اپنا احتساب کرتے، اپنے اوپر توجہ رکھتے۔ ہم اپنے کپڑوں کا، بالوں کا، کنگھی کا حساب رکھتے ہیں، حضرت عمر اپنے باطن کا حساب رکھتے ہیں، وہ غور کرتے تھے کہ میری باطنی کیفیات کیا ہیں، میں کہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ ایک تو حضرت عمر سے پیار کریں کھول کے، ان سے محبت کریں کھول کے۔ میں آپ سے عرض کروں، میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پڑھتا ہوں نا، ان کی باتیں دیکھتا ہوں تو اندر دیوانگی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نا کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے لوگ بھی دنیا میں آئے، میں دعوے اور ذمہ داری سے کہتا ہوں ملت کے جوانوں حضرت عمر کو پڑھو، حضرت عمر کو سنو، حضرت فاروق اعظم کے حوالے سے معلومات جمع کرو۔ اگر تم حضرت عمر کو پڑھنے سننے میں کامیاب ہو گئے تو فاروق اعظم سے عشق کرو گے، سمجھ آئے گی زندگی کیسے جی جاتی ہے اور بھرپور کیسے جیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حضرت عمر کو پڑھا جائے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا جائے، سنا جائے۔ حضرت عمر کی زندگی میں 2 ہی باتیں، دنیا سے بے رغبتی پوری، مال دولت گاڑیاں کوٹھیاں رکھیں آپ لیکن ان سے عشق نہ کریں، عشق اللہ رسول سے۔ اور دوسری بات حساب اپنا کریں، اپنے باطن کا خیال رکھنا ہے کہ اندر اجڑ پجڑ تو نہیں گیا، اندر کی کیفیات کیا ہیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو بھائی نظام میں احتساب اپنی ذات سے شروع کریں۔ ہماری اولادیں، ہمارے بچے، وہ باہر سے انہوں نے زیادہ اثر نہیں لیا، ہم نے انہیں بتایا ہے کہ ہم بڑے غریب ہیں، ہم بڑے مجبور ہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہماری تو سنتا کوئی نہیں، یہ تو امیروں کا ملک ہے، اس میں تو فلانے کو اہمیت حاصل ہے۔ ان باتوں نے ہمارے بچوں کو کمزور کیا ہے، ان باتوں نے ہمارے بچوں کے دلوں میں احساس کمزوری پیدا کیا ہے۔ آپ ان کو جینا سکھائیں، آپ ان لوگوں کو بتلائیں کہ رب کریم نے جو تمہارے لیے بہتر سمجھا وہ تمہیں اپنے فضل سے بڑا عطا فرمایا ہے۔ آپ ان کو ان کے مقام پر رہ کر خوددار اور قناعت پسند ہونا سکھائیں، آپ یقین کریں گھر امن والا بن جائے گا۔ بچے اگر بھنا ہوا گوشت کھا رہے ہوں اور پھر بھی لاڑی رہے ہوں کہ مسالہ میری مرضی کا نہیں، سٹائل میری مرضی کا نہیں، ٹیسٹ میری مرضی کا نہیں، یہ والا گوشت میں نے نہیں کھانا، یہ اس طرح کر کے بھنا ہوتا تو پھر میں نے کھانا تھا، وہ زیادہ خوفناک صورتحال ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ابا جی اماں جی گھر والے کھیتوں میں کام کر رہے ہوں اور بچے اچار کے ساتھ روٹی لے کے جائیں اور بننے پہ بیٹھ کے پھٹے پہ بیٹھ کے وہ پھر کھانا شروع کریں، اور جب وہ اچار آئے اور وہ ایک دوسرے کو کہیں کہ آج تو 2 کلے ہو گئے میرے کام کے، اس دفعہ تو دیکھنا ہماری فصل کتنی شاندار ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے وہ ہنسیں اور مسکرائیں اور ان کی باتوں میں لذت ہو، اور پھر وہ کہیں کہ آم بڑے اچھے مل گئے تھے، دیکھو اچار کتنا سونا آ گیا ہے۔